اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون بھلا تم دیکھو تو صحیح کہ جو چیز تم بوتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ کیا تم اس کی کھیتی اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم ہیں اگانے والے، لو نشاء لجعلناہ حطاما اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے، فظلتم تفکہون پس تم سارا دن باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون کہ بے شک ہم تو مقروض رہ گئے، بل نحن محرومون بلکہ ہم ہی بد نصیب ٹھہرے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون بھلا تم دیکھو تو صحیح پانی کو جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس پانی کو کھارا، فلولا تشکرون پس تم کیوں نہیں حق مانتے ہو، افرأیتم النار التی تورون بھلا تم دیکھو تو صحیح آگ کو جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا کیا تم نے اگایا ہے اس آگ کا درخت، ام نحن المنشئون یا ہم ہیں اگانے والے، نحن جعلناہا تذکرہ ہم نے بنایا ہے اس آگ کو نصیحت کا سامان، ومتاعا للمقوین اور نفع کا سامان ہے جنگل میں رہنے والے لوگوں کے لیے، فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بول اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں والا ہے، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، اس کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 74 تک آج ہمارا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ خداوند قدوس نے اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اور قیامت کی حقانیت کو آشکارا فرمانے کے لیے 4 عقلی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے کہ سامنے والا دلیل بیان کرے اور سننے والے کی عقل کی سوچ کے عین مطابق ہو کہ عقل اس سے متاثر ہو اور مانے بنا کوئی چارہ نہ ہو۔
کہ یہ عقل کو لگتی بات ہے، اور جو عقل کو لگتی بات کا بھی انکار کرے تو اس کی عقل میں فطور ہے، وہ ضد سے بھری ہوئی اس کی عقل ہے. ورنہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے میرے بھائی کہ عقل کے مطابق بات ہو اور اس کا انکار ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنی ذات اقدس کی وحدانیت کے مسئلہ کو آشکارا فرمانے کے لیے اس صورت میں 4 عقلی دلیلیں بیان فرمائیں. پہلی دلیل ہم پڑھ چکے کہ فرمایا اگر تمہیں میں اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے اور نظارہ کرنا ہے تو اپنے آپ میں جھانکو، اپنے آپ میں غور کرو کہ تمہیں کس طرح بنایا گیا، کس طرح پروان چڑھایا گیا، تم کیسے دنیا میں آئے ہو، پھر تمہاری خوراکیں کیسی، میں اللہ رب العزت نے تمہارے بدن کی جو ہے نا وہ ساخت کیسی بنائی ہے، میں اللہ نے تمہارے اعضاء کو فٹ کیسے کیا ہے. فرمایا کہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ اور انسان جب بن گیا تو فرمایا اب ہمارے سامنے آ گیا اور ہمیں باتیں سنانے لگ گیا کہ جو اللہ پہلے بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کر اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا میں اللہ قادر ہوں. دلیل بیان فرمائی. آج کے سبق میں کوشش کریں گے تینوں دلیلیں انشاءاللہ ایک ساتھ ہم پڑھ لیں. دوسری دلیل کا تعلق جو ہے وہ انسان کی بدن کی نشو و نما کے ساتھ ہے. پہلے تخلیق کے ساتھ، اب انسان کی خوراک کے ساتھ، جس کے ذریعے بدن کی نشو و نما ہوتی ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. جی بھائی کیا عرض کیا؟ اللہ کو مانتے تھے. وہ اس لیے مشرک نہیں تھے، ابو جہل اس لیے جہنمی نہیں ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں میرے بھائی، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کا گھر بیت اللہ انہوں نے کیوں تعمیر کیا؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کے حج کرنے آنے کے لیے حاجیوں کی وہ خدمت کیوں بھلا کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعظیم کیوں کرتے تھے، اس کا طواف؟ تو باہر صورت کیا ہے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کے قائل تھے. میرے بھائیوں نہیں قائل تھے تو اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے. بولو کس کے؟ اللہ کو مانتے تھے، مگر مانتے کس طرح؟ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. اللہ یہ نہیں منوانا چاہتے مجھے خالق مانو، مجھے مالک مانو، مجھے رازق مانو. نہیں، اللہ منوانا چاہتے ہیں مجھے تمام صفات تسلیم کر کر عبادت میں، اختیار میں، قدرت میں، علم میں فرمایا وحدہ لا شریک مانو. یہ میں اللہ کی توحید کا تقاضا ہے. تو چنانچہ دوسری دلیل دیکھیے، آبا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو صحیح جو تم بوتے ہو، کھیتی کا بیج ڈالتے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جو تم اگاتے ہو، نہیں، جو تم بوتے ہو. بیج بونا آسان ہے، اگانا بس کی بات. ہاں دیکھیے، افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو صحیح جو تم بوتے ہو. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بھلا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے. بیج ڈالنا کسان کے بس میں ہے. بیج ڈالا، گندم کا ایک دانہ اوپر ہل چلائے اور کتنا بوجھ مٹی کا اس ایک ننھے اور معصوم دانے پہ چڑھا دیا، وہ مٹی کے بوجھ تلے دب گیا. اوپر سے مٹی خشک ہوتی چلی گئی تو زمین پتھر کی طرح یکجان ہو گئی، سخت زمین ہو گئی. اللہ رب العزت نے اس ایک دانے میں اپنی قدرت کی کاریگری دکھائی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو نمی رکھی ہے اس کے ذریعے سے نرم کرنا شروع کیا. نرم کر کے اس کے اندر سے ایک ہلکا سا
تنکا میرے رب نے باہر نکالا، اور وہ آہستہ آہستہ اتنی نرم و نازک وہ کونپل ہوتی ہے، اتنا نازک کونپل ہوتی ہے کہ وہ معمولی سا ہوا کا تھپیڑا بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میرا رب کتنا قادر ہے، اس معمولی سی ایک نرم و نازک کونپل نے پتھر جیسی زمین کا سینہ چیرا اور باہر اپنا آپ دکھا دیا۔ میرے بھائی وہ اس کونپل کا کمال نہیں، اس کونپل کے اگانے والے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے اس کو اگایا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کی دیواریں ہوتی ہیں اور جناب اس میں سے پودے اگ کے باہر نمودار ہو جاتے ہیں۔ کئی بار آپ نے پہاڑوں میں دیکھا کہ کتنی سخت پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں اور ان میں جنگل آباد ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کون نکال کے لایا ہے؟ ہاں، بسا اوقات تو انسان بوتا بھی نہیں ہے، بن بوئے اللہ اگا دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا تمہارا کام بیج ڈالنا ہے، ہاں کھیتیاں اگانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے الفاظ دیکھنا قرآن کے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اگایا بھی ہم نے، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کر ڈالیں ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی باہر جب ہم کھیتی کو لے آئے تو اس کو پروان نہ چڑھنے دیتے، اس میں جان نہ آنے دیتے، اس میں سختی پیدا نہ ہونے دیتے، اس میں ڈنڈی نہ بننے دیتے، اور ہم وہیں اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو ختم اور ملیا میٹ کر دیتے۔ بتاؤ کون تھا جو ہمیں روک لیتا؟ فرمایا بتاؤ ہے کوئی ایسی طاقت دنیا میں جو میں اللہ رب العزت کے آڑے آتی اور وہ کھیتی کو بچا لیتی؟ فرمایا تمہارا حال یہ ہوتا، فظلتم تفکہون، سارا دن تم باتیں بناتے رہ جاتے۔ فرمایا فصل جوان ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اچانک کیا ہے، ژالہ پڑتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، یا اور کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ فصل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو پتہ ہے پھر کسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فظلتم تفکہون، ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بناتا رہ جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حال دیتے ہیں اور نتیجہ یہاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں انا لمغرمون۔ بھائی سنا کیا حال ہے، کیا ہوا تیرا؟ تو کہتا ہے انا لمغرمون، قرض دار رہ گیا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ نفع تو دور کی بات ہے، جو خرچ کیا تھا وہ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ انا لمغرمون، مقروض رہ گیا ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کے پھر دکھ سناتا ہے، بل نحن محرومون، ارے ہم تو بد نصیب ٹھہرے، ہمارے اتنے اچھے نصیب کہاں، ہمارے نصیب میں کہاں یہ رزق لکھا تھا کہ ہمیں مل جاتا، ہم تو محروم رہے، بد نصیب رہے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے بندے ذرا سوچ کے بتا، جب زمین سے، سخت زمین سے، بنجر زمین سے مٹی کا سینہ چیر کر، چٹان کا سینہ چیر کر میں اللہ ایک کونپل نکال کے اس کو پودا بناتا ہوں اور اس پہ اناج لگاتا ہوں اور تیری خوراک بناتا ہوں، فرمایا بتا جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والا کوئی اور ہوگا؟ خیال کرو بھائی، یہ سبق ہے۔ اس سورت کا عنوان ہی کیا ہے کہ اللہ تعالی برکت دینے میں وحدہ۔ ہاں جی، قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل کے ثواب سے زیادہ افضل ہے یا نہیں ہے؟ جی، ایک آیت کا سیکھنا میرے بھائیو، ایک آیت تو ہمیں یہی سکھاتی ہے نا اس صورت میں کہ اللہ تعالی برکت دینے میں وحدہ۔ یہ اس سورت کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے، یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے، اور میرے اللہ نے 4 دلیلوں سے یہی مسئلہ سمجھایا۔ کیا مطلب ہے؟ پچھلی دلیل تھی کہ پانی کے قطرے سے حسین انسان بنایا، فرمایا نہ ہونے میں ہونا پیدا کر دینا، قلت میں کثرت بنا دینا، اسی کا نام تو برکت ہے۔ فرمایا تو انسان ایسا تھا کہ نام لینے کے قابل نہ تھا، میں اللہ نے برکت ڈالی تو کتنا حسین انسان بنا دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک دانہ تھا بیج کا، اس کو زمین سے اگایا، میں اللہ نے اس میں 7 جو ہے نا شاخیں نکالی، ان پہ 7 میں اللہ نے سٹے لگائے اور ان کو دانوں سے بھر کر تیری خوراک بنایا۔ میرے بندے بتا، اگر میں اللہ کے بنا کوئی اور ہے جو برکت دیتا ہے تو اس کو لے آ، اگر نہیں تو پھر مان جا کہ اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا، اور اللہ تعالی برکت دینے میں وحدہ۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے بھائی قرآن کا۔ مسلمان نادانستہ طور پہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، نادانستہ طور پہ۔
سب کچھ دیتے اللہ ہیں اور انسان برکت کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، برکت کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، معلوم ہے نا، مختلف چیزیں ہیں برکت ڈھونڈنے کے لیے. میں اکثر مثال کیا دیتا ہوں کہ جناب علی گاڑی قیمتی اللہ دیتے ہیں اور ساتھ ایک پرانی جوتی لٹکا کے اس میں برکت تصور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کہ یہ اس کی حفاظت کرے گی، نظر بد نہیں لگے گی. میرے بھائی یہی تو کلمہ گو مسلمان ہے لیکن عقیدہ مشرکانہ اپنایا ہوا ہے. جو اللہ قیمتی گاڑی اور گھر دے سکتا ہے کہو وہ اللہ نظر بد سے بھی بچا سکتا ہے. جو اللہ اولاد دے سکتا ہے کالی ڈوری باندھے بنا بھی وہ اللہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے میرے بھائی. تو چنانچہ کیا فرمایا، دوسری دلیل کا خلاصہ کہ رازق اللہ ہے تو برکات دہندہ بھی اللہ. تیسری دلیل، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو تو صحیح اس پانی کو جو تم پیتے ہو. بڑی پیاری دلیل ہے، دیکھو تو صحیح اس پانی کو، یعنی کبھی غور تو کرو. پیے جاتے ہو، نہائے جاتے ہو، استعمال میں لائے جاتے ہو، بہائے جاتے ہو، اور کبھی غور بھی کیا پانی میں، کبھی سوچا بھی ہے اس پانی میں. فرمایا ایک پیالہ پانی کا لے، اس کو اپنے سامنے رکھ، غور کر، میں اللہ کی قدرت کو تصور میں لا اور غور کر. کس طرح؟ فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. فرمایا بتاؤ تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ میرے رب نے فرمایا بتاؤ بادل سے پانی تم نے برسایا یا ہم ہیں برسانے والے؟ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ جب خشک سالی آ جائے تو استدعا کر کے فریاد کر کے بارش کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے. بارش دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. آگے فرمایا کہ بادلوں سے بارش ہم نے برسائی. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو اتنا کھارا بنا دیتے، اتنا کھارا تمہارے حلق سے نیچے نہ اترتا. فلولا تشکرون، میں اللہ کا حق عبادت کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب کھارے پانی کو میٹھا بنا کے تمہاری خوراک بنانے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی. ہاں ذرا تصور کریں، یہ جو بادلوں میں سے بارش برستی ہے کتنا میٹھا پانی ہوتا ہے بھائی. دنیا کی کسی کونے میں بارش برسے، بارش کے پانی کا ذائقہ ایک ہی ہوگا. بارش کے پانی کا ذائقہ، زمین کے نیچے سے جو پانی آ رہا ہے اس کے ذائقے الگ الگ، مگر بارش کا پانی قربان جو میرے رب کی قدرت سے. یہ کہاں سے آیا پانی؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورج کی آتشی کرنیں جب سمندر، کھاری سمندر پہ پڑتی ہیں تو کھاری پانی آبی بخارات بن کے اڑتے ہیں. یہ بخارات بن کے اڑتے ہیں، کھارا پانی ہوتا ہے، نمکین سمندر کا انتہائی ترش پانی، اور وہ بخارات بن کے اڑتا ہے. اور فضاؤں میں جو یہ گرد ہے اور مٹی ہے اس میں جب جا کے ملتا ہے اللہ اپنی قدرت سے اس کو آٹے کی طرح گوندھ کے بادل کی شکل عنایت فرما دیتے ہیں. وہ پانی ہے، اور میرے رب نے نیچے سے کیوں اٹھایا؟ اسی پانی کو میرا رب فلٹر کرتا ہے. کس میں؟ مٹی میں. بولو کس میں؟ اللہ اکبر. انسان کی خوراک بنائی جا رہی ہے بھائی. کہتے ہیں جی ہب ڈیم میں بادشاہ اتنا پانی کی کثرت ہو گئی ہے، بڑی بارش ہے، سارا کراچی اسی کا پانی پی رہا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ میٹھا پانی. کون سا؟ کبھی سوچا یہ میٹھا پانی کا اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ ہب ڈیم اتنا چھوٹا، یہ سمندر اتنا بڑا ہے بھائی. یہ بھی کراچی کے کونے میں، یہ بھی کراچی کے کونے میں. اس کا پانی ناقابل استعمال ہے اور اس کے پانی کے لیے دنیا ترستی ہے یا نہیں ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ کس نے فرق بنایا اور کیسے بنایا؟ تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سورج کی آتشی کرنیں پڑیں، سمندر سے بخارات اڑے، فضاؤں میں جا کر اس مٹی میں وہ بخارات ملے اور پانی جا کر اس میں ملا تو وہ بادل کی شکل سے بن گئے. اللہ نے اس کو ہواؤں کے دوش پہ اٹھایا. کتنا مقدار میں پانی ہے، ہواؤں کے دوش پہ اٹھا کر کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں. کوئی بادل سفید ہے، کوئی بادل کالا ہے. یہ بادلوں میں رنگ کس نے بھرے؟ اللہ نے رنگ بھرے. اور پھر اس کے بعد جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے اللہ رب العزت وہی بخارات کا پانی، کھاری پانی کو بادل بنا کے وہاں سے اپنی قدرت کے ساتھ فلٹر کر کے میٹھا بنا کر بابرکت پانی بنا کر اللہ زمین پہ برسا دیتے ہیں، جو انسان کے پینے کے بھی کام آتا ہے اور فصلوں کے بھی کام آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے بھائی جی؟ ہم تو کیا ہے جی، ہم بھی میٹھا کرتے ہیں کھارے کو، آرو پلانٹ لگا لیتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اس میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں جو صحت کے لیے زہر ہیں یا نہیں ہے. بارش کا پانی کتنا بابرکت پانی ہے، خداوند قدوس نے اس میں کتنی برکتیں رکھ دی ہیں، کتنی بیماریوں کا اللہ نے اس میں علاج رکھ دیا ہے، بہت برکت والا. زمزم کے پانی کے بعد اگر کوئی برکت والا پانی ہے تو وہ بارش کا پانی ہے. کون سا بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھیے میرے رب نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو صحیح اس پانی کو جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو اتارتے ہو، تم نے اتارا ہے اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے. لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بنا دیتے کھارا. فلولا تشکرون، پس تم کیوں نہیں اللہ کا حق مانتے؟ حق کیا ہے؟ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ کھاری پانی میں برکت دی تو کتنا میٹھا بنا کے خوراک بنا دی انسان کے لیے. ہاں جی، کتنا مفید بنا دیا انسان کے لیے. آگے چوتھی دلیل آ گئی. افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو صحیح آگ کو جو تم جلاتے ہو. ساری انسان کی نفع کی چیزیں جو انسان کے قرب و جوار میں ہیں، فرمایا اس میں غور کر، تجھے میں اللہ کی توحید سمجھ آئے. اس میں غور کر، اس میں غور کر، میں اللہ کی قدرتیں سمجھ آئیں اور تجھے سمجھ آ جائے جب ان ساری صفتوں والا اللہ تو برکت دینے والا بھی اللہ. چوتھی دلیل افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو صحیح آگ کو جسے تم جلاتے ہو. اانتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اگایا ہے اس آگ کا درخت. ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اگانے والے. یہ کیا مطلب ہے؟ آگ کا درخت، بولو مانا کرو آگ. ہاں، شجرتہا آگ کا درخت. علماء نے لکھا ہے یہ تو ماچس تو آج ایجاد ہوئی نا، یعنی یہ قریب زمانہ میں جب بالکل سادگی کا دور تھا، اسباب اتنے نہ تھے، تو تب بھی تو لوگ کھانا بنایا کرتے تھے، آگ جلایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آگ جلانے کے اسباب کیا بنائے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین میں 2 درخت ہیں، مرخ اور عفار. کیا نام ہے؟ مرخ اور عفار. جب بھی ان لوگوں کو ضرورت پڑتی، ایک ٹہنی مرخ سے لیتے، ایک عفار سے لیتے، اور پھر ان 2 ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس میں سے آگ کی چنگاریاں پیدا ہوتی. درخت، ہرا درخت ہے، اور اس کو آپس میں رگڑنے سے آگ کی چنگاریاں پیدا ہوئیں اور اس سے آگ جلائی، کھانا بنایا، دیگر ضروریات زندگی پوری کریں. کتنا کام ہے، کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق آگ سے ہے نہیں ہے بھائی؟ کتنی چیزیں ہیں جو آگ سے تعلق رکھتی ہیں. فرمایا میں اللہ نے اس درخت کو اگایا جس میں سے آگ نکلتی ہے. بتاؤ، فرمایا تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ انصاف پہ 4 سوالات ہیں. بتاؤ تم ایسا کرتی ہو یا ہم میں کرنے والے؟ تم ایسا کرتے ہو یا ہم میں کرنے والے؟ کیا مطلب ہے تم سے مراد؟ فرمایا بتاؤ تم، یعنی تمہارے معبودوں میں کوئی ہے ایسا جس کی ایسی پوزیشن ہو جو ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، کوئی ہے ایسا جو ایسی طاقت رکھے؟ تو میرے بھائیوں پھر کیا ہے، فی البدی یہی بات دل سے نکلتی ہے کہ ان ساری صفات کا مالک اکیلا کون ہے؟ ارے میرے بھائی، اپنے اللہ کو پہچانے خدا کے لیے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. اس نے ہمیں انسان بنایا تو کیسے کیسے بنایا، پھر اس نے ہمیں پالنے کے لیے خوراکیں وجود میں لائیں تو کس انداز سے ان خوراکوں کو اللہ نے بنایا، اگایا اور پالا اور جوان کیا، اور پھر اللہ نے انسان کو ان کے ذریعے زندہ رکھا ہے. میرے رب نے آگے فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، اس آگ کے درخت کو یا اس آگ کو ہم نے نصیحت کا سامان بنا دیا ہے. اے قیامت کا انکار کرنے والو، فرمایا جہنم کا انکار مت کرو. دیکھو 2 ہری ٹہنیوں سے میں اللہ آگ نہیں پیدا کر سکتا. فرمایا جب دنیا کی آگ میں اللہ نے پیدا کر دی تو جہنم بنانا بھی کوئی میری طاقت سے دور نہیں ہے. ہاں جی، مشرکین مکہ چونکہ قیامت کے انکاری تھے. باقی عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ ٹہنیاں اپنے پاس رکھتے، 2 لکڑیاں مرخ و عفار کی، سفر میں بھی،
اور اس طرح پھر دیکھیں اللہ نے آگ کا خزانہ پتھر میں رکھ دیا ہے. پتھر لیے دو، آپس میں ان کو ٹکرایا، چنگاری نکلی نہیں نکلی. لوہا آپس میں ٹکراتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ رب العزت نے پتھر میں آگ کا خزانہ رکھ دیا، لوہے میں آگ کا خزانہ رکھ دیا، لکڑی میں آگ کا خزانہ رکھ دیا. فرمایا میں اللہ کی قدرت کو پہچانو. نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو نصیحت کا سامان بنایا ہے. ومتاعا للمقوین، جاگنا بھائی اینڈ آ گیا. ومتاعا للمقوین، اور فرمایا جنگل میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس کو نفع کا سامان بنایا. جنگل میں رہنے والوں کے آگ کام آتی ہے یا شہر میں رہنے والے بھی ضرورت مند ہیں جی؟ لیکن یہاں ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے فرق یہ ہے کہ شہر والے اگر گھر میں آگ نہیں بھی جلائیں تو شہر میں پکا پکایا کھانا بھی میسر ہوتا ہے، لیکن جو جنگل میں اور سفر میں ہیں ان کے پاس تو پکے پکائے کھانے کا کوئی سبب نہیں، ہر حال میں انہیں کھانا پکانا پڑتا ہے اور آگ جلانا پڑتی ہے. تو فرمایا ان سے ذرا پوچھو آگ ان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے. فرمایا جو اللہ لکڑی میں برکت ڈال کر، پتھر میں برکت ڈال کر، لوہے میں برکت ڈال کر آگ جیسی تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، کیا اللہ برکت دینے میں وحدہ لا شریک نہیں ہو سکتا؟ فرمایا بتاؤ یہ برکت کس نے دی؟ اللہ نے. اب اگلا جملہ آگے عنوان فرمایا جب یہ چاروں صفات کا حامل کون ہے؟ اللہ. چاروں دلیلوں کا نتیجہ کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پس پاکی بول اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں والا ہے. پاکی بول اپنے رب کے نام کی کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کا نام بلند کر اور بول اور کہے کہ میرا رب برکت دینے والا ہے، میرا رب برکت دینے والے مسئلے میں وحدہ. فرمایا یوں اللہ کی پاکی کیا ہے؟ شرک ناپاکی ہے. بولو کیا ہے؟ شرک گندگی ہے اور اللہ کی توحید پاکی ہے. میرا رب پاک ہے. ہم کہتے ہیں کپڑا بھی پاک ہے، ہاں جی، یہ جانماز بھی پاک ہے، یہ فرش بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے. کیا ایک ہی معنی ہوگا؟ نہیں. کپڑا پاک ہے کہ اس میں گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، فرش پاک ہے کہ اس پہ گندگی پڑی ہوئی نہیں ہے، بدن پاک ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے. بدن پاک ہونا، کپڑا پاک ہونا اور فرش کا پاک ہونا الگ معنی رکھتا ہے. اللہ پاک ہے یعنی اللہ شریکوں کے شرک سے پاک ہے. اللہ وحدہ لا شریک. خدا کی قسم یہ توحید کا مسئلہ اتنا میٹھا مسئلہ ہے، شرط یہ ہے جس کو سمجھ میں آ جائے، جس کو سمجھ. اتنا شہد میں اللہ نے لذت نہیں رکھی جتنا توحید کا مسئلہ کانوں میں میٹھا رس گھولتا ہے نہیں ہے؟ دعا کریں اللہ ہماری سمجھ میں لائے اس مسئلے کو. تو میرے بھائیو یہاں مسئلہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان ساری صفات کا حامل اللہ. فسبح باسم ربک العظیم. اے میرے بندے تخلیق میں غور کر کے کہے کہ اللہ برکت دینے میں وحدہ لا شریک ہے. اے میرے بندے اپنی کھیتی میں دیکھ اور یہ یقین رکھ کہ کھیتیوں میں برکت دینے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے میرے بندے پانی سامنے رکھ کر بول کہ جو نعمت یہ اللہ نے بنائی ہے اس کو میٹھا بنایا، میری پیاس بجھا والا مفید بنایا، اللہ اس میں برکت دینے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اے میرے بندے کھانا پکانے کے لیے آگ جلا اور اس میں غور کر کہ آگ جیسی نعمت پیدا کرنے میں بھی اللہ وحدہ کوئی اور پیدا کر سکتا؟ اس لیے کہ کوئی اللہ کے سوا برکت دینے والا نہیں ہے. یہاں تک دعویٰ بیان ہو گیا. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اب انشاءاللہ تعالی امید تو ہے کہ کل تراویح ہو جائے گی، کل نہیں تو انشاءاللہ پرسوں ہو جائے گی. بہرحال جب اللہ رب العزت نے چاہا انشاءاللہ تراویح ہوگی. تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہاں جی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اور قرآن آپ نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان. فرمایا مومن کے حق میں رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی. شرط یہ ہے جس نے رمضان و قرآن کی قدر کر لی، ان کا حق ادا کر لیا. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ان دونوں نعمتوں کی ہمیں دل سے قدر نصیب فرمائے.
انشاءاللہ روزہ بھی ہوگا، انشاءاللہ رات میں تراویح میں قرآن مجید بھی ہم سنیں گے، اور ترتیب یہ ہوگی انشاءاللہ رمضان کے دروس کی کہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے، فجر کی نماز کھڑی ہونے سے 10 منٹ پہلے انشاءاللہ درس حدیث شروع ہوگا. جو پچھلے سالوں میں جو ترتیب رہی ہے 10 منٹ کا درس حدیث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. 10 منٹ کا یہ درس ہوگا فجر میں. آپ احباب نے کوشش فرمانا ہے کہ روزہ جو ہی بند ہو، سحری کا ٹائم ختم ہو، کوشش فرمائیں مسجد میں پہنچیں تاکہ ہمارا صبح سے ہی وقت قیمتی بننا شروع ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد 20 منٹ کا درس قرآن ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کتنا وقت نکالیں گے نا انشاءاللہ؟ 20 منٹ کا درس، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، سفارشی بنا دے. 20 منٹ درس قرآن انشاءاللہ سنیں گے. اس کے بعد عصر کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے جیسے فقہی مسائل ہوتے ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے، اور جو اس مہینہ میں اہم اور ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ تو وہ بیان ہوں گے مختصر وقت میں انشاءاللہ، بالکل مختصر. پھر اس کے بعد انشاءاللہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، وہ ترتیب بھی ہے. باقی پچھلے سالوں میں ترتیب رہی ہے کہ نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 8 منٹ یا 10 منٹ کا جو بھی خلاصے کی ترتیب ہوتی تھی، جو ہم نے مثلا سوا پارہ پڑھنا ہوتا تھا اس کا خلاصہ پہلے ہوتا. لیکن اس مرتبہ مشورہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ نماز تراویح سے فارغ ہو کر 10 منٹ کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں، کون کون بھاگ جائے گا؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ. وقت دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے جی جان چھٹی. او بھائی 10 منٹ یہاں جاتے 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 یوں موڑ پھریں گے اور انشاءاللہ درس ختم ہوگا. جو بیٹھ گئے ان کا قیمتی ہو گیا، جو چلے گئے وہ محروم ہو گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہم قرآن سنیں 10 منٹ میں اس کا ایک مختصر ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمیں پتہ چلے کہ بھئی آج ہم کیا سن کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سارے ساتھی انشاءاللہ وقت نکالیں گے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اب ذرا مجھے بتائیں، 10 منٹ صبح، 20 منٹ ظہر میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 30 منٹ. اور تقریباً 3 منٹ عصر میں کتنے ہو گئے بھائی جی؟ 33. اور 10 منٹ رات میں 43. پون گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں نہیں ہم دے رہے. کیا زیادہ وقت ہے بھائی جی؟ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دن قیامت کے یہ 43 منٹ پہ جتنا آپ کو ناز ہوگا اتنا باقی 23 گھنٹوں پہ ناز نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ بہت قیمتی بنیں گے. تو یہی ترتیب رہے گی انشاءاللہ. باقی جو ہم درس کے بعد ناظرہ کا سبق پڑھ رہے تھے، وہاں کمرے میں کلاس ماشاءاللہ کافی ہمارے نمازی بھائی مستقل آ رہے ہیں، بڑا میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائیں. بزرگ ساتھی ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، قرآن مجید ٹھیک کر رہے ہیں، نماز صحیح ہو رہی ہے. تو رمضان میں جو کہ وقت کی ترتیب نہیں بن سکتی رات کے سبق کی، تو میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے اس کلاس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. سید جی آج سے آپ کی چھٹی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر اس کلاس کا آغاز ہوگا. پھر آپ دوستوں نے ایک محنت اور کرنی ہے. وہ محنت یہ ہے کہ آخری عشرے میں انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے. اس بار سارے ساتھی جوڑ توڑ کر کے وقت بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. سمجھ آ گیا نا جی؟ ورنہ میرے بھائی اسی طرح زندگی گزرے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے ساتھی پچھلے سال ہم میں تھے، مگر اب ان کی بھی یہی امید ہوگی کہ اگلے سال کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارا بھی یہ آخری سال ہو. تو ساتھی کوشش کر لیں، آخری عشرہ انشاءاللہ اعتکاف کریں گے. اعتکاف میں انشاءاللہ دن بھی ملے گا سیکھنے سکھانے کو، رات میں ملے گی انشاءاللہ ڈٹ کے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی بات ہوگی، اللہ کے نبی کی پیاری بات ہوگی. ساتھی انشاءاللہ ہمت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.